الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات و خواتین اسلام، قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت یہ کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، ای آیت فی کتاب اللہ اعظم؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آیت الکرسی۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین آیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سن کر کہا، لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنذِرِ، اے ابو المنذر، یہ علم، یہ تمہارا صحیح جواب دینا تمہیں مبارک ہو۔ تیسرے جز میں ہم نے آیت الکرسی کو سنا۔ آیت الکرسی ایک عظیم آیت ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس کے اور اس کے جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اگر پڑھے گا آیت الکرسی اور اگر موت ہو گئی تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کی دعاؤں میں آیت الکرسی کو، اور اس طرح سونے سے پہلے، اور یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح پڑھتا ہے تو شام تک شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہے گا، اور شام میں پڑھے گا تو صبح تک شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ عظیم آیت ہے، یہ عظیم آیت، سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کی عظمت کے بارے میں یہ آیت کلام کر رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم ایک سورہ ہے جس میں 4 آیتیں ہیں، اور اس سورے کو یہ کہا گیا کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی 10 پاروں کے برابر ہے سورۃ اخلاص۔ کیوں؟ اللہ کے بارے میں ہے، اللہ کی صفات کے بارے میں ہے۔ پوری دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد، ہم لوگوں کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی عظمت۔ اس لیے اس آیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ سب سے بڑی آیت قرآن کریم کی۔ اللہ کے سوا، اس کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، وہ حقیقی زندہ ہے، الحی، یعنی جتنے ہیں اللہ کے علاوہ کل من علیہا فان، ختم ہونے والے، فنا ان پر لازم ہے۔ الحی اگر کوئی ہے جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، جس کے اوپر موت نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ ہے۔ القیوم، وہ خدا جو ساری دنیا کو سنبھالے ہوئے ہے، سب کے رزق کا انتظام کرتا ہے، اس کی زندگی اور اس کی موت اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں۔ الحی القیوم، علماء کہتے ہیں یہ اسم اعظم، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جو اسم اعظم جس کو کہتے ہیں، بہت بڑا نام، اور جس کے ذکر کرنے سے، جس کے ذریعے مانگنے سے اللہ دعا قبول کرتا ہے، یہ الحی القیوم ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے پوری کائنات کو سنبھالنے والے، میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، اس کو کبھی تھکاوٹ نہیں آ سکتی۔ انسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کریم میں
آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ پکڑے ہوئے ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چھوڑ دے تو یہ آسمان و زمین کو اس کے بعد پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور اس کے لیے نہیں یہ روا ہے کہ وہ سوئے۔ یہ اللہ کی شان کی خلاف ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ جو اللہ کے پاس سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ کسی کو ہمت ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں لوگ کھڑے ہوں گے، پریشان ہوں گے، لا تسمع الا ہمسا، یعنی آہستہ آہستہ لوگ بات کریں گے، کسی کو زور سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ شرک کا جو دروازہ ہے، مین دروازہ جہاں سے شرک داخل ہوتا ہے، سفارش کا دروازہ ہے۔ کفار مکہ نے بھی یہی کہا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان نیک لوگوں کی، تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ہم شفاعاؤنا عند اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا خالق ہے، ہمارے اور ہمارے باپ دادا کا خالق ہے۔ کون؟ کفار مکہ، یہ ان کا دعویٰ، ان کا اعتراف، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ سفارش۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری کی ساری سفارش اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نہ کوئی سفارش کر سکتا ہے، کسی کے اندر ہمت نہیں کہ اللہ کے سامنے سفارش کرے، اور سفارش کرنے کو جس کو اجازت دی جائے گی وہ ہر ایک کی سفارش نہیں کر سکتا۔ کرنے والے کے لیے اللہ کی اجازت چاہیے، جس کے حق میں سفارش کی جائے گی اس کے لیے بھی اللہ کی اجازت چاہیے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ جو اس کے پاس سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان کے سامنے کیا ہے، ان کے پیچھے کیا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور یہ لوگ، یہ انسان، یہ جن، یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا علم حاصل نہیں کر سکتے الا ہے کہ اللہ چاہے۔ اللہ اگر چاہے گا تبھی اللہ کے بتانے کے بعد ہی ان کے پاس علم ہو سکتا ہے، ورنہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کچھ بھی حاصل کرنے کی ہمت نہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین سے بھی زیادہ وسیع ہے، گھیرے ہوئے ہے اللہ کی کرسی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی تفسیر آتی ہے کہ یہاں جو کرسی ہے موضع القدمین، اللہ تعالیٰ کے دو قدم کی جگہ ہے۔ کرسی اللہ تعالیٰ کے دو قدم کے رکھنے کی جگہ ہے یہ کرسی، اس کا عرش اس سے بڑا ہے۔ یہ کرسی خود کتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین اس کے سامنے، جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے ایک صحرا میں اگر ایک رنگ کو ڈال دیا جائے، ایک انگوٹھی کو ڈال دیا جائے، تو اس رنگ کی، اس حلقے کی اس صحرا کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کرسی کے سامنے پورے آسمان و زمین، پوری کائنات کی وہی حیثیت ہے جو رنگ کی حیثیت ہے ڈیزرٹ کے مقابلے میں، صحرا کے مقابلے میں۔ اور کرسی سے بڑھ کر عرش، اور عرش سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان دونوں کی، آسمان و زمین کی حفاظت کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بہت عظمت والا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی عظمت، اللہ کو پہچاننے کے لیے کائنات کو پیدا کیا گیا، اس کی عظمت کو پہچاننے کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا گیا، لہذا اس کی معرفت کے بغیر
اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر ایک مومن کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. ہم دیکھتے ہیں سبحان اللہ، میں تو چاہ رہا تھا کہ قرآن جز کی جو تفسیر ہے اس میں صرف اور صرف اللہ کے بارے میں جو باتیں آتی ہیں اس پر ہم ترکیز کریں، کیونکہ قرآن میں احکام ہیں جی، قرآن میں انبیاء کے قصے ہیں، قرآن میں جنت اور دوزخ کا ذکر ہے. یہ چیز اس لیے کہ عام طور پر لوگ اس سے غافل ہیں. آج جو مسلمان نام کے مسلمان ہیں، غیروں کے پاس جا کر، خبر والوں سے جا کر مانگتے ہیں، شرک اور خبر پرستی میں مبتلا ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر حکم نہ ہوتا تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ آسمان و زمین اپنی جگہ نہیں رہتے، گر جاتے اس جرم کی وجہ سے. تکاد السماوات يتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو یہ حالت ہوتی، کیونکہ یہ آسمان و زمین اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اتنے بڑے جرم کو، اتنی بڑی گستاخی کو اللہ تعالیٰ کی شان میں. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے. یہ کب ہوگا؟ جب آسمان و زمین میں ہم غور و فکر کریں، ان کائنات میں غور و فکر کریں، اللہ کی آیتوں میں ہم غور و فکر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ مجھے اجازت دی گئی ہے ایک ایسے فرشتے کے بارے میں تمہیں بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہے، جس کے کندھے اور کان کی لولکی کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. کان کی لولکی فرشتہ ہے، کان کی لولکی اور اس کے کندھے کے درمیان جو ڈسٹینس ہے، جو فاصلہ ہے، 500 سال کا فاصلہ ہے. وہ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے. لہذا اس آیت کو اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو یہ کہا گیا کہ سب سے بڑی آیت کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں. اس کے بعد قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں. مسلمانوں پر اعتراض ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے زبردستی کر کے لوگوں کو مسلمان بنایا، اور یہاں یہ تحریک چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندوستان کے جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب ہندو تھے، اور ان کو دوبارہ ہندو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. گھر واپسی کا جی خیال ان لوگوں کو آیا ہے، جبکہ میرے بھائیوں یہ سرزمین پوری کی پوری سرزمین، اور اگر ہم مان لیتے ہیں جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہندوستان میں ہمارے بابا آدم اور حوا علیہ السلام یہ دونوں اسی سرزمین پر اترے ہیں، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سری لنکا میں اترے ہیں، مختلف اقوال ہیں علماء کے. تو اس سرزمین پر سب سے پہلے جو نسل آئی اور جو انسان تھا وہ موحد انسان تھا، مشرک نہیں تھا، قبر پرست نہیں تھا، بت پرست نہیں تھا. پوری سرزمین پر سب سے پہلے 1000 سال تک، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سرزمین میں صرف توحید ہی توحید، اور ہر انسان، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے توحید پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ. اس کے ماں باپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو دوسرے مذہب میں منتقل کراتے ہیں، ورنہ ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے. تو توحید، اسلام، یہ ہر بچے کا برتھ رائٹ ہے، اس کا پیدائشی حق ہے، پیدائشی حق ہے. یہ اسلام کا کمال کہیے، اس کی رحمت کہیے کہ کسی کو زبردستی، حق ہونے کے باوجود زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کرنے کا قائل نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. زبردستی ہم کسی کو مسلمان نہیں بنائیں گے. خامخواہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا گیا کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، ورنہ ہندوستان کی
یہ جو سرزمین اور جو آبادی آج کی ہے کہ مسلمان یہاں پر 1500 سال کے قریب رہنے کے باوجود، کیونکہ پہلی صدی ہجری ہی میں اسلام یہاں داخل ہو گیا، کہیں تجارت سے تو کہیں درہ خیبر سے اس ملک میں، لیکن آج مسلمانوں کا جو تناسب ہے، مسلمانوں کی جو نسبت ہے یہاں پر 15% یا 20%. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. جو طاغوت اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے اس کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب. لا الہ یعنی جتنے خدائیں ہیں، معبودان باطل ہیں، جھوٹی خدائیں ہیں، سب کا انکار. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے دین ایک ہی بات مانتے ہیں، نہیں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. ہندو مت الگ ہے، اسلام الگ ہے، کرسچینٹی الگ ہے، جوڈازم الگ ہے، ہر دین الگ ہے. ایسا نہیں کہ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں نہیں ساری ندیاں سمندر کو جاتی ہیں، سارے راستے مکے کو جاتے ہیں. نہیں، یہاں ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا اللہ کے سوا جتنے معبودان باطل ہیں میں اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. لا الہ اس کا مطلب یہی ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے نہیں ہے ان کا مذہب ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ ان کا مذہب ہے یہ بھی ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، وہ صحیح معنی میں مسلمان نہیں، اس کا لا الہ پورا نہیں ہوا. یہاں اللہ نے فرمایا فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، اس نے مضبوط رسی کو زبردستی تھام لیا، پکڑ لیا. یہ رسی کٹنے والی نہیں ہے. یہ کب؟ جب سارے جھوٹے خداؤں کا آپ انکار کریں گے، یہ اس وقت کی بات ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سب چلے گا، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ہم آگے بتائیں گے حق اللہ کے پاس ایک ہے. آج کیا ہو گیا ہے، دین میں بھی ڈیموکریسی داخل ہو گئی ہے. سب بھی چلتا بھائی، کیا بھی نہیں، ایسا بھی کرے تو بھی چلتا، ویسا بھی کرے چلتا، تمہیں کئی کو سختی کرتے ہیں. حق اللہ کے پاس جو ہے، قل الحق من ربکم، حق تمہارے پروردگار کے پاس ہے بس. فمن اتبع ہدائی، جو میری ہدایت کی پیروی کرتا ہے، اللہ کی ہدایت. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری جو شروع کرتے ہیں، کتاب بدء الوحی سے انہوں نے شروع کیا. ریولیشن، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیوں؟ اللہ اور بندے کے درمیان جو واسطہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، وحی الہی جو قرآن اور حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ کے سوا جتنی باتیں ہیں، چاہے وہ انسان کی سوچ، اس کی محنت، اس کی عقل کی باتیں، یہ سب جو ہے حق بھی ہو سکتی ہے، باطل بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر لا الہ الا اللہ کے معنی کی سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، ہدایت کا راستہ ان کو بتاتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. تاریکیاں جمع ظلمات، کیوں؟ باطل بہت ہیں. نور لائٹ ایک ہے، سنگولر کا صیغہ ذکر فرمایا نور کے لیے، جبکہ تاریکیوں کے لیے پلورل کا صیغہ استعمال کیا، جمع کا صیغہ، یہ بتانے کے لیے باطل بہت ہے، باطل بہت ہے، بہت راستے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ کھینچ کر بتایا، یہ سیدھا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، ایک راستہ ہے، سیدھا راستہ. پھر اس کے بعد دائیں طرف بہت سارے راستے، بائیں طرف بہت سارے راستے، کھینچ کر بتایا یہ جتنے راستے ہیں، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے بعد 3 قصوں کا ذکر فرمایا. اس میں ایک نمرود کا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. 2 قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی کو چھوڑ دیا اور ایک قیدی کو قتل کر دیا.
ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، کہا کہ میرا پروردگار سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو مغرب سے نکالو۔ وَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کی بھنگی بند ہو گئی، جواب نہیں، کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جو یہ تو توحید کی بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے آرگیومنٹ کا جواب دیا۔ دوسرا ایک واقعہ کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ ضرور زندہ ہوگا۔ عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ بخت نصر جو ایران کا تھا، اس نے فلسطین کو، بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک زمانے کے بعد جب یہ گزرتے ہیں، عزیر علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ شہر کو برباد کر دیا گیا ہے، کہا کہ یہ شہر دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے ان کو موت دے دی، سلا دیا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال کی مدت میں دیکھتے ہیں کہ شہر بدل گیا ہے، کیونکہ 70 سال کے بعد، اس واقعے کے 70 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دوبارہ فلسطین میں موقع دیا، فلسطین آباد ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد جب زندہ کیا تو اللہ نے پوچھا کہ کتنے سال تم سوتے رہے؟ انہوں نے سمجھا کہ میں صبح، کیونکہ دیکھا کہ جب سورج نکلا تھا تو وہ سوئے تھے، اللہ نے ان کو سلا دیا تھا، اور دیکھا کہ ابھی سورج باقی، کہا کہ میں جو ہے تھوڑی دیر، دن کا تھوڑا حصہ میں سویا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، تم 100 سال تک تم سوئے رہے، 100 سال تک سوئے رہے۔ یہ دیکھو تمہارا کھانا پینا جیسا تھا ویسے ہی ہے، یہ دیکھو تمہارا جو گدھا جس پر تم سوار ہو کر آئے، کس طریقے سے ہم اس کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے سامنے زندہ کیا، تب جو ہے ان کو یقین آیا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے مردوں کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ ایک اور واقعہ کہ موت کے بعد کی زندگی پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا ہے اللہ تو ذرا بتا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ تم 4 پرندوں کو لو، ان کو مانوس کرو۔ مانوس کرتے ہیں نا کہ آدمی جو ہے ان کے پاس ان پرندے کو رکھ کر، مثلا طوطے کو رکھ کر یا جانوروں کو رکھ کر کیا کرتا ہے، ان کو جو ہے مانوس بناتا ہے، اپنا پیٹ بنا لیتا ہے، اس طریقے سے کہ وہ ان کے سردار کی آواز کو سن کر وہ دوڑ کر آتی ہیں۔ مانوس کرو۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ان کو کاٹ کر 4 جگہوں میں، الگ الگ جگہوں میں پہاڑ میں تم ڈال دو، پھر اس کے بعد آواز دو، یہ دوڑ کر آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھ کر کہا، جبکہ ان کو معلوم تھا، ایمان تھا، لیکن مزید تسلی کے لیے انہوں نے سوال کیا، کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بات پر پورا یقین ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے خرچ کرنے پر ابھارا اللہ کے راستے میں، اور بڑی تفصیل سے اس موقع پر سورہ 3 جز میں خرچ کرنے والے اللہ کے راستے میں اس کا کیا ثواب ہے کہ ایک دانہ 700 دانہ کے برابر، کہ ایک دانہ بوتے ہیں اور اس میں 700 خوشے، ایک خوشہ ہوتا ہے، 700 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک روپے پر 700 روپے اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے۔ اور پھر اس طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ احسان جتلانا نہیں ہے، احسان جتلانا نہیں ہے۔ اور اللہ نے یہ فرمایا کہ اچھی بات کہہ کر، صدقہ اور خیرات کے بغیر اچھی بات کہہ دینا یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ آپ کسی پر احسان کرو پھر اس کے بعد احسان جتلاؤ۔ اللہ نے کہا کہ صدقہ، احسان جتلانے سے انسان کے صدقات اور خیرات کیا ہوتے ہیں، وہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو مال ہے ان غریبوں کو دینا چاہیے جو اللہ کے راستے میں گھر کر رہ گئے ہیں، سفر بھی نہیں کر سکتے۔ جاہل ان کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ بڑے مالدار ہیں کیونکہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں۔ یہ صحابہ کی صفت تھی میرے بھائیوں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین وہ ایک جماعت ہے جن کے مالداروں کی تعریف کی گئی، کہا رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ بزنس ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا ہے۔ ان کے غریبوں کی تعریف کی گئی، کہا کہ ایسا لگے گا کہ وہ مالدار ہے کیونکہ وہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ،
ان کے بڑوں کی تعریف کی گئی، ان کے مردوں کی، ان کے عورتوں کی، سبحان اللہ. یہ صحابہ کا معاشرہ تھا. آج صحابہ کے بارے میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالی ہمیں بچائے، اور جس کی وجہ سے یہ لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جتنا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے منہج سے قریب ہوں گے، اتنا ہی حق سے آپ قریب ہوں گے، اور جتنا آپ دور ہوں گے اتنا ہی آپ حق سے دور ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے سود کا ذکر فرمایا. صدقات و خیرات ذکر کرنے کے بعد سود کا ذکر، اور کہا کہ یہ لوگ سود کھانے والے قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے جو ہے جس پر جن اثر کر دیتا ہے، جن داخل ہو جاتا ہے، ٹھکانے سے ایک جگہ کھڑے نہیں ہوگا، ایسے ایسے ہلے گا. اللہ نے کہا قیامت کے دن یہ لوگ ایسے کریں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے اندر داخل ہو کر اس کو گمراہ کر سکتا ہے، اس کی زبان پر بات کر سکتا ہے، اس کو پریشان کر سکتا ہے. کیونکہ آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ شیطان ہے ہی نہیں، شیطان کے وجود کا انکار کرتے ہیں. بولے تو بولتے ہیں کہ ہمیں شیطان بولتے ہیں، واقعی وہ لوگ شیطان انسان کے شیطان، جن کے شیطان ہوتے ہیں نا، جیسے انسان کے شیطان. اور اسی طریقے سے جن کے کسی آدمی میں داخل ہونے کا بھی وہ لوگ انکار کرتے ہیں، جادو کا انکار کرتے ہیں. حالانکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سود کھائیں گے وہ لوگ قیامت کے دن ویسے کھڑے ہوں گے جیسے کسی انسان کو شیطان جو ہے مس کا مطلب یہ جو ہم لوگ جو بولتے ہیں نا کہ انسان شیطان سوار ہو گیا، وہ لفظ کہ ٹچ، اللہ نے کہا کہ ٹچ کا لفظ استعمال کیا کہ شیطان جس طریقے سے مس کے ذریعے کسی انسان کو بھٹکاتا ہے اور وہ قابو پر نہیں رہتا اپنے قابو میں، بالکل اسی طریقے سے قیامت کے دن یہ سود کھانے والے کھڑے ہوں گے. سود لعنت ہے میرے بھائیوں. حدیثوں میں آتا ہے 1 پیسہ درہم سود 30 پر 6 زنا سے بھی بدتر ہے. 1 پیسہ درہم سود، بچنا چاہیے. اور بلکہ اللہ نے کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ گناہ اگر تم کر رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کسی گناہ کے بارے میں نہیں کہا سوائے سود کے بارے میں. پھر اس کے بعد خرید و فروخت، قرض وغیرہ کے بارے میں کہا کہ اگر قرض وغیرہ لے رہے ہو دے رہے ہو تو لکھ لو، اور تفصیل سے اس کا حکم آیا. آج کیا ہوتا ہے کہ لکھتے بھی نہیں ہیں، بھروسے پر زندگی گزارتے ہیں. بھروسہ کر سکتے ہیں، نہیں پرابلم، لیکن مسئلہ کیا ہے بعد میں جب ادا نہیں ہو رہا ہے تو کیا کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی کہ لکھ لیا کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسا ایمان بالغیب کا شروع میں ذکر کیا سورہ بقرہ میں، بالکل آخر میں بھی ایمان کا پھر ذکر کیا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں فرمایا کہ قالوا سمعنا واطعنا. صحابہ نے کہا کہ اے اللہ ہم نے سن لیا اور ہم تیری بات کو مانتے ہیں، ہم اطاعت کرتے ہیں. انہوں نے نہیں کہا یہودیوں کی طرح سمعنا وعصینا. سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں زیادہ تر یہودیوں کا عیسائیوں کا ذکر آیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مسلمانوں تم ان کے جیسے مت ہو جانا. جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا سورہ فاتحہ میں کہ ایسے لوگوں کے جیسا نہیں جن پر تیرا غصہ ہوا، اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کی طرح. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی تفصیل سے. ان لوگوں نے ایسا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو ایسے تنگ کیا، اللہ کے حکم کے ساتھ ایسا مذاق کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بار بار تنبیہ کی اللہ تعالیٰ نے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی مثال دی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے کہا، یہ جب آیت اتری کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. اگر تم لوگ اپنے دل میں کسی چیز کو چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو، اللہ اس کا حساب و کتاب کرے گا. یہ آیت جب اتری صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے رسول کیا ہمارے دل میں جو باتیں آتی ہیں اس پر بھی ہم سے اللہ سوال کرے گا؟ انسان کے دل میں کتنے برے خیالات آتے ہیں، کتنے گندے خیالات آتے ہیں، نعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کچھ نہ بولو یہودیوں کی طرح سمعنا وعصینا مت کہو، بلکہ سمعنا واطعنا کہو. یہ کہو کہ ہم سنے ہیں اور ہم تیری بات مانتے ہیں. اللہ کو یہ بات پسند آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیت نازل فرمائی. کہا کہ ان لوگوں نے کہا، کون؟ صحابہ نے،
ایمان لائے, اللہ کے رسول ایمان لائے اور مومن ایمان لائے, سب کے سب ایمان لائے اللہ پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, کسی رسول کے درمیان یہ فرق نہیں کرتے. اور انہوں نے کہا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر, کہا ہے اللہ ہم سن لیے اور ہم تیری بات مانتے ہیں, اطاعت کرتے ہیں اے اللہ, اور اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے, تیرے پاس ہی پلٹ کر جانا ہے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے, اتنا ہی سوال کرے گا جتنا اس کی طاقت ہے. یہ آیت جب اتری, یعنی دل کی جو بات ہے وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. جس راڈار میں جس چیزیں آتی جاتی ہیں ویسے دل پر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. جب تک انسان اس کو قوت ارادہ میں نہیں بدلتا ہے اور اس کے عمل نہیں کرتا ہے یا زبان سے نہیں کہتا ہے, اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عفا عن امتی ما حدثت به انفسها, میری امت نے اپنے نفس میں جو باتیں لائیں, ان کے نفس میں جو باتیں آئیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. جب تک آپ اس کو پکا ارادہ نہیں کر لیتے, پختہ ارادہ نہیں کر لیتے, اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. پختہ ارادہ کرنے کے بعد تنفیذ کی کوشش کر رہے ہیں. ارادہ اگر دل میں ہے تو یہ آپ کا عمل ہے کیا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار, جب دو مسلمان تلوار کو لے کر دونوں جب لڑتے ہیں تو قاتل اور مقتول, جو مارنے والا ہے اور جو مرا ہے, دونوں دوزخ میں ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ جو قاتل ہے جس نے مارا وہ تو دوزخ میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن مقتول کیوں دوزخ میں جائے گا, جو مرا وہ کیوں دوزخ میں جائے گا؟ کہا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے اسے قتل کرنے کے لیے پوری کوشش کیا, اسی لیے تلوار لے کر آیا. فرق یہ ہے کہ وہ فیل ہو گیا. تو اسی لیے آدم علیہ السلام کے بارے میں قابیل اور حابیل کی دونوں کی مثال دیتے ہوئے حدیث میں آیا ہے کن کخیر ابن آدم, کن کخیر ابن آدم, آدم کے دو بچوں میں جو سب سے اچھا بچہ تھا وہ ہو جا. کیسے؟ اگر کوئی مسلمان تمہیں مارنے کے لیے آتا ہے, انہوں نے کہا ما انا بباسط لیتی لیقتلک, میں اپنے ہاتھ کو پھیلانے والا نہیں ہوں تمہیں مارنے کے لیے, تمہیں میں قتل نہیں کروں گا, تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو قتل کرو. انسان اپنے آپ کو بچائے, یہ نہیں کہ سرنڈر ہو جائے, انسان اپنے آپ کو بچائے لیکن دوسرے ایک معصوم جان کو قتل کرنے سے بچے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. علماء نے کہا اے اللہ ہمیں معاف کر دے. واعف عنا کا مطلب اللہ اور بندے کے درمیان, واغفر لنا اور ہمیں مغفرت عطا فرما. علماء نے کہا, امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں مغفرت سے مراد ہمارے اور ہمارے تیرے بندوں کے درمیان جو بھی ہے اللہ اس کو معاف کر دے. ورحمنا یعنی ہماری آنے والی زندگی میں اللہ ہمیں غلطیوں سے بچا لے, گناہوں سے بچا لے. اس کے بعد سورہ آل عمران کا ہے ذکر ہے, اور سورہ آل عمران جیسا کہ میں نے بتایا نام ہی آل عمران دیا گیا, جو مریم علیہ السلام کی کا خاندان اور یہ ان لوگوں کی بڑی تاریخ رہی ہے. اس سورے میں ان کا ذکر آیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے یہاں یہ فرمایا اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا, اس میں کچھ آیتیں ہیں جو بالکل کلیئر کٹ ہیں, واضح ہیں, محکمات, یہی اصل کتاب ہے, اور بعض آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں. متشابہ کا مطلب ایک سے زیادہ معنی اس میں لیا جا سکتا ہے. محکم اور متشابہ, محکم کا مطلب جیسے حلال کھاؤ بالکل کلیئر ہے. متشابہ کا مطلب اس کا معنی مفہوم الف لام میم, اس کا کیا مطلب ہے اللہ ہی جانتا ہے. الف لام را اس کا مطلب کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے. نون اس کا مطلب کیا اللہ ہی جانتا ہے. علماء نے کہا کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے آپ سے کہ یہ جو قرآن ہے وہی الف با تا جو تم لوگ جس کے ذریعے اے عرب کے لوگ شاعری کرتے ہو اور بڑے بڑے لٹریچر تم کتابیں لکھتے ہو, تمہیں اس پر فخر ہے اپنی زبان پر, انہی حروف سے یہ
قرآن کے بھی الفاظ ہیں. اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو اس جیسا کلام پیش کرو، اس جیسا کلام پیش کرو. قرآن چیلنج کرتا ہے ان حروف کے ذریعے. جی تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اعلم، اللہ ہی جانتا ہے. تو یہاں پر ایک بات میں یہ بتاؤں کہ اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں کہا کہ ان لوگوں نے ایسی متشابہ چیزوں کی اتباع کی جو واضح چیزیں ہی چھوڑ دیا. مثال کے طور پر میں مثال دینا، میں نے یہ دوسری جگہ سے مثال لی میں نے کہ یہ محکم اور متشابہ ایک مسئلہ، ایسا مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ بے شمار جگہوں میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، فرشتے اوپر سے اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسمان سے بلندی سے اللہ تعالیٰ نے بارش کو برسایا، وحی نازل کیا. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ آسمان میں گئے. بعض لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے بولے تو کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا عرش پر مستوی ہے. اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. بے شمار مقامات میں اللہ نے اس کی صاف وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں. اور سب سے موٹی مثال معراج کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں بلایا. یہاں رائٹ لیفٹ یا زمین کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں گئے. لیکن قرآن کریم میں بعض جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو. دوسری جگہ فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب جانتا ہے. 3 آدمی اگر بات کرتے ہیں تو چوتھا اللہ تعالیٰ ہے، اگر 5 بات کرتے ہیں تو 6واں اللہ تعالیٰ ہے، اور اس سے کم یا اس سے زیادہ وہ ان کے ساتھ ہے. یہ جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کو رکھ کر بعض لوگوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اگر اب اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، کمبکونم سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے علماء، مدرسہ تھا ہمارے مختار بھائی کا، ان کے مدرسے کے علماء سے بات چیت ہو رہی تھی. سوال یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کہا اللہ ہر جگہ ہے. اور یہی عقیدہ اکثر کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے. یہاں کے ہندوستان میں، مصر وغیرہ میں بھی یہی عقیدہ پڑھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. ان سے پوچھا گیا کہ کیا پیٹ میں بھی ہے؟ پیٹ میں بھی جگہ ہے؟ نہیں. ہاں پیٹ میں بھی ہے. حمام میں ہے؟ حمام میں بھی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے ایک ساتھی نے کہا پیر جو رکھتے ہیں نا، پیر چپل میں، پیر اور چپل کے درمیان گیپ ہے، وہاں ہے کیا؟ نعوذ باللہ وہاں بھی ہے. استغفر اللہ، کتنی بڑی گستاخی ہے. ان کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اس کی وجہ سے ایک اور گمراہی کی طرف آئے. کیا ہے؟ دنیا میں سب ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ مظہر ہیں، سب اللہ تعالیٰ ہے، جس کو صوفیہ کی زبان میں اتحاد کہتے ہیں. اور حلول کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتر گیا ہے سارے مخلوقات میں. صوفیہ کی کتابوں میں دیکھیں گے آپ، کہتے ہیں کہ سور، کتا، بلی، جی سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی دوسری شکل ہے. نعوذ باللہ. یہ کہاں سے عقیدہ آیا؟ اسی جگہ سے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ آسمان میں ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، حلول اور اتحاد کی طرف لے کر آ گیا. نعوذ باللہ. کتنی بڑی گمراہی دیکھیے. ابن عربی نے تو یہاں تک کہا کہ جو ہے مجھے نہیں معلوم اللہ کسے سزا دے گا. اور حلاج نام کا ایک، آج کل صوفیوں کا زمانہ ہے میرے بھائیوں، اسی لیے جو ہے ہمارے پرائم منسٹر نے 3 سال پہلے جو ہے صوفیوں کا ایک بہت بڑا کانفرنس
کیا تھا دلی میں، آپ کو معلوم ہے انٹرنیشنل کانفرنس. اسی وجہ سے حلاج جس کو اس وقت کے خلیفہ نے قتل کیا، اس کی کفر کی باتوں پر آج حلاج کے نام پر فلم بن رہی ہے صوفیزم کو پھیلانے کے لیے. کیونکہ صوفیزم، جیسا کہ ایک مستشرق نے کہا، اسلام کی پوری عمارت زمین دوز ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے جب لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہیں کہ لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں. اگر لا الہ الا اللہ کا معنی لے لیا جائے، عمارت پوری عمارت گر جاتی ہے. حلال بھی نہیں، حرام بھی نہیں، نہ حلال نہ حرام، نہ بیوی میں تمیز نہ بیٹی میں تمیز. یہی اس کا خلاصہ ہے. کتنا خطرناک. یہ حلاج نے کہا ما فی الجبۃ الا اللہ، یہ جبے کے اندر اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں جی. استغفر اللہ. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ گمراہی جو آئی ہے یہ کیوں؟ اس آیت کو غلط سمجھنے کی وجہ سے. اللہ نے کہا کہ متشابہ آیتوں کو محکم کی طرف لے جائیں گے، یہ علماء کا طریقہ ہے، یہ اہل حق کا طریقہ ہے. تو قرآن میں جہاں اللہ یہ بتایا ہے کہ اللہ سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ آیت جو کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چوتھا ہے، پانچ ہے تو چھٹا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم ہے. آپ دیکھیں گے جہاں بھی ایسی آیتوں کا ذکر آیا، فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے. علم اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اور وہ اس کی ذات ساتوں آسمان کے اوپر ہے. ہم قرآن اور حدیث کی سارے ٹیکسٹ کو ایک ساتھ جمع کر کے ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ میں نے ایک مثال دی کہ متشابہ اور محکم. محکم کا مطلب کلیئر کٹ، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، مردہ گوشت کھانا حرام ہے، یہ سب اس میں دو باتیں نہیں ہو سکتی. لیکن یہ جو جیسا کہ میں نے مثال دی کہ سرگوشی اگر 3 آدمی کرتے ہیں تو چوتھا اللہ تعالیٰ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ مراد ہے. قرآن کے سیاق و سباق سے یہ بالکل معلوم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ راسخین فی العلم، جو علم میں مضبوط ہوتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں. اسلام کی تعلیمات جاننے کے بعد ایمان پر ثابت قدم رہے اور کسی بھی طریقے سے آدمی ادھر ادھر نہ ہو جائے، یہ اللہ کی توفیق ہے. اس توفیق کے لیے ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنے کی ضرورت ہے. شاید میں نے آپ کو قصہ بتایا تھا کہ ایک سلف صالح تھے، ان کے پاس جو ہے طوطا ایک تھا، اور وہ سلف جو ہے بیچارے اتنے نیک تھے، ہمیشہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. طوطا جو ہے سن سن کر وہ بھی بولنے لگا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو ہے ایک بلی نے اس طریقے سے جو ہے اس کو مارا طوطے کو کہ طوطا ختم ہو گیا، اور مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ بولنا بھول گیا، اس کی زبان سے نہیں نکل پایا. اس کو دیکھ کر وہ رونے لگے کہ کہیں ہم مرنے کے موقع پر نعوذ باللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ نہ نکلے. خوف کے عالم میں وہ طوطا لا الہ الا اللہ جو ہمیشہ بولتا تھا اور جس کو دیکھ کر لوگ تعجب کرتے تھے، بھول گیا خوف کے عالم میں. تو سلف وہ رونے لگے. میرے بھائیوں، توفیق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر ہمیشہ مانگنی چاہیے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری کس وقت ہماری دعا کو قبول کر لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، ہم سب کو اس کے دین پر ثابت قدم عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی اخلاص کے ساتھ کہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین.